حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک تفصیلی رہنمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیے گئے واقعات میں سے ایک ہے۔ ان کا قصہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اہم واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن، بنی اسرائیل کی آزمائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کا دریا میں ڈالے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالی نے الہام کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ کی قدرت سے تابوت فرعون کے محل کے قریب پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو گود لے لیا اور ان کی پرورش کی اجازت لی۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے ہوشیاری سے ان کی والدہ کا پتہ دیا اور یوں حضرت موسیٰ کو اپنی حقیقی ماں کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور مدین روانگی، ایک قبطی کا قتل اور مصر سے ہجرت۔ جوانی میں ایک دن حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کا آدمی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے روکنے کے لیے ایک موقع مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی اور فرعون نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ خوفزدہ ہو کر مصر سے ہجرت کر گئے اور مدین پہنچے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد اور شادی۔ مدین میں حضرت موسیٰ نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو پانی نکالنے میں مشکل میں دیکھا تو ان کی مدد کی۔ وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب نے ان کی دیانت داری دیکھ کر اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا اور ان سے کچھ سال خدمت کا وعدہ لیا۔ نبوت اور اللہ سے ہم کلامی، آگ کا منظر اور وحی کا نزول۔ جب حضرت موسیٰ مدین میں اپنی مدت پوری کر چکے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے طور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالی نے ان سے ہم کلامی کی اور انہیں نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ، عصا اور ید بیضا۔ اللہ نے انہیں دو بڑے معجزے عطا کیے۔ عصا، لاٹھی، جب وہ زمین پر ڈالتے تو وہ ایک ایدھا بن جاتی تھی۔ ید بیضا، روشن ہاتھ، جب وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمک اٹھتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کیا جائے۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور جادوگر بلائے تاکہ حضرت موسیٰ کو شکست دیں۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں جو سانب بن گئیں، مگر حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان سب کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے مگر فرعون نے انہیں قتل کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی رہائی اور سمندر کا معجزہ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہیں دی تو اللہ نے اس پر مختلف عذاب نازل کیے، ٹڈی دل، مینڈک، خون وغیرہ۔ آخر کار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے دیا مگر بعد میں پچھتایا اور اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے گیا۔ دریائے نیل کا معجزہ۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے پانی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی ماریں تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل خشک راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو پانی آپس میں مل گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ تورات کا نزول اور سامری کا فتنہ۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کا جانا بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں انہیں تورات عطا کی۔ گوسالہ پرستی اور سامری کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے جسے سامری نامی شخص نے بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سامری کو سزا دی۔ حضرت موسیٰ کا آخری وقت۔ بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جس کی وجہ سے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا پڑا۔ آخر کار
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی دوران ہو گیا اور حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی۔ نتیجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ کے حکم کی پیروی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی جدوجہد ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔